نور عالم خان صاحب کا اسپیکر صاحب شکریہ. بات یہ ہے آپ پھر ہمارے آنریبل منسٹر صاحبان کو دے دیا, انہوں نے تو سٹیٹمنٹ دے دی. فیڈرل منسٹر فار ڈیفنس ہیز گیون دا سٹیٹمنٹ. آپ ہمیں حق نہیں دیتے. میں پشاور سے ہوں, 100 لوگ میرے شہید ہوئے ہیں, اور روزانہ سب سے پہلے آپ کے سارے ملک کے لیے خیبر پختونخوا کے اور ہم لوگ شہادتیں دیتے ہیں, کوئی شک نہیں. یہاں پہ سب لوگ گپ شپ لگا رہے ہیں. میں باتیں سن رہا ہوں, مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ پشاور میں وہ بھی کسی کا بیٹا ہوتا ہے. جب تک پنجاب میں کوئی بندہ نہیں مرے گا, جب تک کوئی لاہور میں نہیں مرے گا, تو یہ لوگ پھر وہ سیریس نہیں لیں گے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی چیز ہمیں بتا دے نا سر. وہاں پہ وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, سب پیچھے سے گپ شپ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بول رہے ہیں. آرڈر ان دی ہاؤس, تمام ممبران سے گزارش ہے کہ کراس ٹاک نہ کریں. 100 لوگ مین سر سنیں, 100 لوگ نہیں ہیں. ایک گھر میں 7 ہوتے ہیں, 7 بچے ہوتے ہیں, ایک بیوی ہوتی ہے, بیٹی ہوتی ہے, بیٹے ہوتے ہیں. ایک کم از کم 7, تو 7 تقریباً 700. 700 والد اور والدہ چھوڑ دیں. یہاں پہ آپ ہمیں کہتے ہیں 25-30 سال سے. کون کر رہا ہے؟ کیا میں دہشت گرد ہوں؟ کیا مولانا صاحب ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ اور وہ رسپانسبلٹی کون فکس کرے گا؟ یہاں پہ تقریر کرنے سے کیا فائدہ سر؟ یہاں پہ بہت سے لیڈران, ہم لوگ جو بھی بولتا ہے وہ پھر نہیں رہتا ہے. ریڈ زون تھا سر, ریڈ زون. میں پشاور میں تھا, میں پرسوں جب جا رہا تھا تو مجھے تو روک دیا گیا. میں تو گورنمنٹ کی گاڑی میں تھا, میرے ساتھ تو وہ بھی تھا, اور پھر بھی مجھے روکا جاتا ہے اور مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ, ورنہ اس کے بغیر تم نہیں جا سکتے. وہ کہتے ہیں جی وہ نہیں آپ نے کارڈ دکھانا ہے. میں نے جی کارڈ دکھایا, وہ کہتا ہے یہ کارڈ میں نے نہیں دیکھنا. مجھے تو پہلے ڈیفنس منسٹر صاحب بھی بتا دیں, انٹیریئر منسٹر صاحب بتا دیں. آپ کہتے ہیں معزز ممبر, معزز ممبر کہاں پہ؟ I feel like I'm a second-rate citizen of Pakistan. Prime Minister آیا, کبھی did he bother to call یا Interior Minister یا Defense Minister? I love Pakistan. سارے پختون پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, لیکن گلہ رہتا ہے کہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے ہم مرتے ہیں. اور آپ کے وہاں پہ لوگ, کوئی لاہور میں بیٹھ کر وہ وہاں پہ ان لوگوں کا جو بھی پاکستان کے خلاف سوچتے ہیں ان کی محبت میں وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں. میں گلہ یہ ہے, آپ مجھے پالیسی بتائیں, آپ کی پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ یو ڈونٹ آسک فرام دا پارلیمنٹ. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہاں پہ آج مجھے یہاں پہ آپ سیشن وہ کرے, چیف آف آرمی سٹاف آئے یہاں پہ اور آئے کہ وہ بتائے کہ کس وجہ سے یہ ایسے ہو رہا ہے اور کون ریسپانسبل تھے. کیا میں تھا؟ میں نے تو ان کو نہیں ویلکم کیا. اور دوسری بات یہ, اگر میری چیکنگ ہوتی ہے تو پھر کیوں وہاں پہ یہ ان اور لوگوں کی نہیں ہوتی؟ میں تو وہاں پہ انہوں نے جو برادرم ملک کا وہ کہا, میری چیکنگ ہوتی ہے سر. وہاں پہ وہ لوگ کور ہیڈ کوارٹر کے قریب سارا وہاں پہ وہ پھر رہے تھے. افغانی تو پھر رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. پاکستانی کو تکلیف ہے, پاکستانی کو بے عزت کیا جاتا ہے, پاکستانی کو روکا جاتا ہے, پاکستانی سے شناختی کارڈ مانگا جاتا ہے. پاکستانی افغانیوں کو تو شناختی کارڈ بنائے جاتے ہیں. وہ اگر ان کے شناختی کارڈ بنانے والے اس کے سربراہ سے پوچھ لو تو وہ کہتے ہیں آپ ایویڈنس, جب ایویڈنس میں دے دیتا ہوں تو پھر بھی. تو یہ تو آپ لوگوں کا حال ہے. مجھے بتا دے, آپ لوگوں کا پہلے تو ڈیسیجن یہ مجھے بتا دے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ پھر کیا کرنا ہے. پھر 30 سال پھر ہمارے بچے شہید ہوں گے, پھر ہمارے مائیں بہنیں شہید ہوں گے, پھر سیاسی اکابرین شہید ہوں گے, پھر سیاسی لیڈران, مولوی,
چاہے وہ اور سیاسی پارٹیوں والے وہ ان کو بھی شہید کریں گے تو پھر آپ چھوڑیں گے سر؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے آنریبل اس ایوان کے اور اس ملک کے مالکان سے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ وہ شہید جو کہہ رہے ہیں نا سر، خیبر پختونخوا کی پولیس سب سے کم تنخواہ دار ہے، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھتی، ان کی کوئی تنخواہ بڑھانے کی کوئی وہ نہیں کرتا. ان کے بچوں کے لیے کوئی اگر آپ جا کر آپ کے پنجاب میں اگر کوئی کانسٹیبل شہید ہوتا ہے اس کو کروڑوں روپے ملتے ہیں، لیکن اگر خیبر پختونخوا میں کوئی پولیس والا شہید ہوتا ہے تو اس کو 10 لاکھ کے 5 لاکھ کے 20 لاکھ روپے یہ دیتے ہیں. مجھے بتائیں 10 لاکھ روپے میں آپ ایک انسان کی قیمت لگا رہے ہیں. میں کون سی چیز کے لیے رہوں سر؟ مجھے بتائیں ہمارا گناہ کیا ہے؟ 40 سال ہمارا آپ نے ٹریڈیشن، ہمارا کلچر ختم کر دیا. یہ ریڈیکل مائنڈ سیٹ ہمارا نہیں تھا اور نہ ہے اور نہ رہے گا. لیکن سر یہ چیز یہ یہاں پہ سٹیٹمنٹ، یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کال کریں، اس میں ان سے بلائیں، ان سے پوچھیں کہ کیا وہ کرنا ہے. یہ چھوڑ دیں اور افغانیوں کا بھی ایک مسئلہ حل کر لیں. یہ کراچی میں بھی ہے، یہ وہاں پہ بھی ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. ایران میں ہیں، وہ کیمپوں کے اندر ہیں. آپ نے یہاں پہ بزنسز بھی دے دیے. ہمارے لوگ کیا کریں گے؟ کاروبار تو نہیں ہو سکتا. میں سر خالی آج ورنہ میرا یہاں پہ اکانومی کی آپ کہتے ہیں اکانومی، مجھے بتائیں اکانومی کیسے آپ ٹھیک کر رہے ہیں؟ آپ نے ہو یا وہ پچھلا والا جو تھا، وہ جو بندہ تھا، وہ جھوٹ بولنے کا، وہ جو سرکار، اس نے بھی غریب کا نوالا چھین لیا. آپ کا بھی وہ ڈار صاحب آتے ہی نہیں ہے. وہ کدھر ہے؟ ان سے تو پوچھے نا کہ ڈالر آپ کا اسٹیٹ بینک گورنر انسٹیڈ آف آپ جا کر وہاں پہ اس پہ وہ کرتے، کیا نام ہے، وہ جو ڈالر جس نے چھپائے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے. اس نے ان سے نیگوسیشنز کی، وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر، اور 275 پہ ڈالر بھجوا دیا. یہ کون سا طریقہ تھا؟ تو سر تھوڑا سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب اور وہ نہیں ہے، ہمیں سزا نہ دیں پلیز. ہم پختونوں کو، ہم بلوچوں کو، ہم سندھی کے، ہمارا بھی پاکستان ہے، اور ہم الحمدللہ سب سے زیادہ قربانی بھی دیتے ہیں، سب سے زیادہ پاکستان کے لائل بھی اور پاکستان کے ساتھ وفادار بھی ہیں. میں پھر کہتا ہوں، ڈیفنس منسٹر سے بھی، انٹیریئر منسٹر سے بھی، دونوں بیٹھے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی گزارش ہوگی کہ وہ آ کر یہاں پہ پالیسی سٹیٹمنٹ وہ دے دے، کیونکہ یہاں پہ جب یہاں پہ وہ بیٹھے ہوں گے تو شاید ان کا ہاؤس بھی ان آرڈر ہوگا، بات سنیں گے. کیونکہ جب تک وہ نہیں بیٹھیں گے تو ایسے باتیں نہیں چلیں گی. سر آخر میں پھر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی فرما کر، میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی، اب صوبائی میں نگران وہ بھی ہے، سب سے کم لو پیڈ لوگ 2 صوبوں کے ہیں، بلکہ اسلام آباد پولیس بھی ہے اور پشاور خیبر پختونخوا پولیس بھی ہے اور فرنٹیئر کانسٹیبلری بھی ہے، جس کو آپ نے اسلام آباد کے وہاں پہ سڑکوں پہ رکھا ہوا ہے. سر ان کو جیکٹ بھی نہیں تھی سردی میں. میں نے ان کو کہا، میں کہا آپ یہ نہیں دو گے تو ان لوگوں کی سیلریوں کا بھی کچھ کریں اور شہادتوں کے لیے بھی پیسے بڑھائیں. پاکستان زندہ باد.